سورہ آل عمران آیت نمبر 140۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 133۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو تحقیق اس قوم کو بھی اس جیسا اس سے پہلے زخم پہنچ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ظاہر کر دیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعضوں کو شہید بنا دیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو پاک صاف کر دیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دیں۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ما قبل کے اندر جو گفتگو چل رہی ہے وہ غزوہ احد کے متعلق۔ کل کے درس کے اندر ایک طرح سے غزوہ احد میں ابتداءً جو فتح ہوئی، پھر شکست، پھر اللہ تعالیٰ نے فتح میں تبدیل کی، تو اس کے جو اسباب تھے اس کو بیان کیا۔ اور آج کی ان زیر درس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کچھ حکمتوں کو بیان کیا ہے کہ جو وہ شکست ہوئی اس کی حکمت کیا ہے۔ ان کی کچھ حکمتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، اور یقیناً یہ اس میں ہم سب کے لیے کیا ہے، سوچنے کا لمحہ فکریہ بھی ہے، اور ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق اور پیغام بھی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ابتداءً اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ غزوہ احد کے اندر بھی مسلمانوں کے تقریباً کوئی 70 کے قریب 70 حضرات صحابہ کرام شہید ہوئے، اور کئی زخمی ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ گھبرانے کی، پریشان ہونے کی
اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس سے پہلے اس قوم کو بھی، یعنی ان کافروں کو بھی تو اس جیسی مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے سے جو پریشانی، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی تو بڑا واضح ہے، دونوں معنی بڑے واضح ہیں، دونوں کی گنجائش ہے کہ غزوہ بدر کے اندر تو ان کے بھی تو 70 کے قریب افراد، 70 افراد مر گئے، قتل کیے گئے، 70 قیدی بنا دیے گئے، اور اسی طریقے سے جناب والا ان کو ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑی۔ تو ان کو بھی تو ایسی ہی مصیبت پہنچی ہے، اور تمہیں بھی اگر پہنچ گئی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر تمہیں اس جنگ کے اندر زخم اٹھانے پڑے ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، پریشانی اٹھانی پڑی ہے، تو اس سے پہلے کفار کو بھی تو اٹھانی پڑی نا، کفار کو بھی تو اسی جنگ کے اندر اٹھانی پڑی تھی کہ ابتداءً ان کو شکست ہو گئی، وہ بھاگ رہے تھے، وہ تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، اور جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، انہیں پلٹ کر حملہ کیا تھا، اور جنگ کا پانسہ ہی کیا ہو گیا، پلٹ گیا تھا، ٹھیک ہے نا، بالکل تبدیل ہو کر رہ گیا۔ تو ان کے بھی تو پہلے مقتول ہوئے نا، تو فرمایا کہ تمہیں اگر زخم پہنچا ہے تو ان کو بھی تو ایسے ہی زخم کیا ہے، پہنچا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ دن ہم لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ہر وقت انسان یہ کہے کہ میرے پاس سکھ ہی سکھ ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، ہر طرف راوی چین ہی چین لکھتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا مجموعہ ہے، جہاں سکھ ہیں وہاں دکھ بھی ہیں، جہاں پر خوشیاں ہیں وہاں پر غم بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں پر انسان پر مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں وہیں پر انسان کے لیے آگے ترقی کے مواقع اور یہ ساری چیزیں بھی ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ دنیا ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ لوگوں کے درمیان میں ہم تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اگر کیا کہتے ہیں ایک وقت میں ان کو پریشانی آئی، تمہیں بھی آئی، تمہیں فتح آئی تو ان کو بھی آ گئی ابتداً۔ یہ زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی جب ہرقل، روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نامہ مبارک لے کر گئے تھے، تو وہاں پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے تو وہ بھی موجود تھے۔ تو ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارا ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، تمہارا اہل ایمان کے ساتھ کیسا معاملہ، کبھی تمہاری ان کے ساتھ آپس میں کوئی لڑائی، کوئی اور ایسی چیز ہوئی ہے، کوئی مت بھیڑ ہوئی ہو، کوئی لڑائی ہوئی ہو، آمنا سامنا ہوا ہو، جنگ ہوئی ہو، تو اس میں کیا رہا ہے، کیا صورتحال رہی؟ تو انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا الحرب بیننا و بینکم سجال، کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ایک ڈول کی طرح ہے، ڈول کی طرح ہے۔ جس طریقے سے ایک ڈول کوئی آدمی کنویں کے اندر لٹکائے تو کبھی کوئی پانی نکال لے تو کبھی کوئی پانی نکال لے، تو فرمایا کہ ہمارا اور ان کے درمیان معاملہ ایسا ہے، کبھی ان کو فتح ہو گئی، کبھی ہمیں فتح ہو گئی، کبھی ان کو شکست، کبھی ہمیں شکست۔ تو ہرقل نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر اور رسول ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو فتح بھی ہوتی ہے اور شکست بھی ہوتی ہے، لیکن دا اینڈ بالآخر فتح انہی کا کیا ہے، مقدر ہے، بالآخر فتح انہی کو ہوتی ہے۔ تو یہ کافر بھی اس بات کو، یعنی ہرقل اس وقت ایمان لے کر نہیں آیا تھا، وہ بھی اس بات کو کیا ہے سمجھتا تھا، اور اس کو بھی یہ پتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان میں ان دنوں کو کیا کرتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے کیا ہے، صورتحال واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔
اب اس جنگ کے اندر آنے والی جو مصیبت اور پریشانی اٹھانی پڑی یا ابتداء یا شکست جو اٹھانی پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکمتوں کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی حکمت کو بیان کیا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اس طور پر بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ظاہر کر دے۔ یہاں پر یعلم علم سے، علم کا معنی ویسے جاننا ہوتا ہے، تو یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جان لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی اور اس کی تفسیر میں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کے سامنے اس چیز کو کیا کر دیں؟ ظاہر کر دیں کہ ان میں سے حقیقتاً ایمان والے کون سے ہیں، مخلص کون سے ہیں، اور منافق کون سے ہیں، منافق ٹائپ کون سے آدمی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے کیا کر دے؟ ظاہر کر دے۔ ٹھیک ہے نا محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جنگ ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی جا ہی رہے تھے کہ مسلمان جو ابتداءً تعداد 1000 تھی، تو آگے چل کر عبداللہ ابن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر ایک طرف ہو گیا کہ نہیں جی یوں ہے فلاں اور اس قسم کے بہانے، جس کی پہلے شروع میں بھی اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو 300 لے کر ادھر، تو پتہ چل گیا کہ یہ 700 مخلصین ہیں اور یہ 300 کیا ہے؟ منافق قسم کے آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، منافق قسم کے آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو منافقین ان میں سے کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان کے اوپر کیا ہے؟ ثابت رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظاہر کرتے ہیں، ان کو ظاہر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جو اہل ایمان ہیں، یہ ان پر اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو یہ حق کو نہیں چھوڑتے، یہ حق بات کو بھی نہیں چھوڑتے، حق راستے کو بھی نہیں چھوڑتے، اور اپنے ایمان کے اوپر کیا ہے؟ جمے رہتے ہیں، ایمان کو نہیں چھوڑتے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ اگر یہ چیز سامنے نہ آئے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون مخلص ہے اور کون کیا ہے؟ منافق ہے۔ تو اس جنگ کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات ارشاد فرمائی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں؟ اہل ایمان کو ظاہر کر دیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ ان میں سے جو شہداء، تم میں سے بعضوں کو شہید بھی بنانا مقصود تھا۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوا اس میں کچھ مسلمان شہید ہوئے، کچھ شریک بھی نہیں ہوئے، اس وقت وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے یا ان کو موقع نہیں ملا، وہ شریک نہیں ہوئے۔ اب ان کی بڑی خواہش تھی کہ کہیں آگے چل کر اسلام اور کفار کی آپس میں کوئی ایسا جہاد ہو، کوئی ایسا معرکہ ہو تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جام شہادت سے کیا کرے، ہم بھی جام شہادت نوش کریں اور شہادت کے رتبے پر کیا ہوں؟ فائز ہوں۔ ظاہر شہید ہونا کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شہید ہوتا ہے تو خون کے قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں سوائے حقوق العباد، کسی کا کچھ لین دین ہو، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مکانات کیا ہیں؟ بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مکانات ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رتبے ہیں، کچھ 100 کے قریب جناب والا وہ دراجات ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دراجات ہیں یہ بڑے بڑے، یہ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کو ملیں گے نا؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے دراجات تو ان سے بھی کیا ہے؟ بلند تر ہیں، ان سے بھی کیا ہے؟ بڑھ کر ہے۔ یہ تو شہداء کے ہیں، شہید لوگوں کے، یہ کیا ہے؟ شہید لوگوں کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کیا ہے؟ کچھوں کو شہید بھی بنانا تھا۔ تو یہ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری کیا کر دی؟ بیان فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعضوں کو شہید بھی کیا ہے؟ بنائے گا، تاکہ ان میں سے کوئی شہادت کا مزہ بھی کیا ہے؟ چکھ لے۔ محترم سامعین کرام، باقی جو مزید حکمتیں وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔